السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة ان كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کی زندگی بحیثیت مادے کے جنس کے وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی شروع ہوگی میرے بچپن پہ، پھر بڑھے گی جوانی میں، پھر پختگی ادھیڑ عمر بڑھاپا، اس کے بعد جا کے موت کا وقت آئے گا۔ اور موت کے بعد بھی کیا ہونا ہے؟ اکثر لوگ آج اس سے غافل ہیں۔ کیوں؟ حیات بعد الممات کی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی شہادت نہیں ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی ویڈیو کلپ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس شہادت نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہو رہا ہے سوائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ اور آج کا انسان جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے یہ ساری تم لوگوں کی باتیں ہیں۔ کچھ مذہب میں تو یہ بھی ہے کہ اگر انسان اچھے اعمال کر کے جائے گا تو اگلا اس کا جنم اسی دنیا میں دوبارہ ہو جائے گا، وہ دوبارہ پیدا ہوگا، وہ کسی اور شکل میں ہو سکتا ہے، وہ کسی جانور کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی انسان کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑی دور کے مذہب نہیں ہے، یہ ہمارے بالکل قریب میں ہندوستان، چائنا، بھوٹان، تبت، مالدیپ میں رہنے والے جو بدھ مت ہیں، ان میں رہنے والے جو جین مت ہیں، جو سکھزم ہے، اس کے علاوہ ہندو مت جسے ہم ہندوازم کہتے ہیں، جس کا اصل نام ویدانتسٹ ہے، یعنی وید کو ماننے والا، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کی مذہبی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ ان کے پران ہوں، یہ ہندوؤں کی اصول و ضوابط اور قواعد کے کتابیں ہیں، ان کے اندر پھر آستھا جو ہے وہ کتاب ہے،
زرتشت ازم کے ماننے والوں کی، وہ لوگ جو ایران سے جن کا تعلق ہے، جنہیں ہم پارسی کہتے ہیں، ان لوگوں کی کتابیں، بدھ مت کی کتابیں، ان کی تعلیمات میں ہے کہ انسان اگر اچھے کرم کرے گا، اچھے کام کرے گا، اس کا اس دنیا میں پنرجنم ہوگا، ری برتھ ہوگی اس کی، وہ دوبارہ پیدا ہو کسی دنیا میں آ جائے گا، کسی اچھے انسان کی شکل میں، کوئی بادشاہ بن جائے گا، کوئی امیر شخص بن جائے گا، اور اگر برے کام کر کے آیا تو اگلی زندگی میں وہ کوئی غریب انسان، کوئی بڑا کمزور، کوئی بڑا مظلوم انسان بن کے آئے گا۔ دین اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو دین فطرت ہے۔ یہ ایک شخص کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے کہ ایک شخص دنیا میں ظلم کر کے جائے اور ظلم کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس دنیا میں آ جائے۔ اب ظالم اور مظلوم کا حساب کیسے ہوگا؟ یہ تو بات چلو مان لئی کہ دوبارہ پیدا ہوا تو وہ کوئی غریب آدمی ہوگا، کوئی مظلوم ہوگا، لیکن اس نے جو دنیا میں قتل و غارت کی ہے، جو ظلم کیا ہے، جو لوگوں کا حق غصب کیا ہے، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، مجبوروں، مظلوموں کا مال کھایا ہے، وہ جو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس کے ہینیس کرائمز ہیں، سخت ترین جرم ہیں، اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس کو ایک غریب انسان کی شکل میں پیدا کر دیا جائے۔ یہ ساری خود ساختہ باتیں دین اسلام نے اس کا اختتام کر دیا۔ دین اسلام نے ایک نظریہ دیا، جو نظریہ انسان کی سوچ میں ایک فکر پیدا کرتا ہے کہ حیات بعد الممات، لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی کیا ہے جس کی ابتدا کس طرف سے ہو رہی ہے؟ یوم الدین سے، حساب کتاب کے دن سے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، میزان لگے گا، ہر انسان کا اعمال تولا جائے گا، اور کس طرح تولا جائے گا؟ سورہ زلزالہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی بھی ہے، اس کا صلہ ملے گا، ذرہ برابر برائی بھی ہے، اس کا صلہ ملے گا۔ ہماری نظر میں ذرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک رائی کا چھوٹا سا دانہ، یا اس سے بھی چھوٹی ایک مثال لے لیجئے، دھوپ کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے اجزاء آپ کو اڑتے ہوئے ہوا میں نظر آتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں وہ تخیل میں نہیں دکھاتے کہ لوگ چاند پر گئے تو چاند میں کشش ثقل نہیں ہے، گریوٹی نہیں ہے، گریویٹیشنل فورس نہیں ہے، اور ہوا کے اندر، خلا کے اندر ایک انسان اور ایک مادہ نہ کھڑا ہوتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ ٹھہرتا ہے، بس تیرنے کی کیفیت میں ہے۔ اسی طرح کے کچھ پارٹیکل، کچھ اجزاء دھوپ کی روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں، جنہیں ہم پکڑ بھی نہیں سکتے، اتنے نحیف، اتنے تھن اور اتنے ہی پتلے اور کمزور ہوتے ہیں وہ کہ آپ کسی باریک سے باریک چونٹی جو لے کے نا، چمٹی، اس سے بھی پکڑنا چاہیں تو وہ نہیں پکڑے جائیں گے۔ اس کے بھی بارے میں کہا گیا اگر اتنی نیکی بھی کی ہے نا، اس کا اجر ملے گا، اگر اتنا گناہ بھی کیا نا تو اس کا صلہ پالو۔ یہ یوم الدین ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس سے بھی سخت بات بیان کرتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غافل ہو گئے، غفلت میں پھر رہے۔ کس طرح؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ہم لوگ دن رات دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کا آج کل یہ رجحان ہے جی، وہ ریڈ ہائفر اسرائیلیوں نے کرنا ہے جی، 5 سرخ رنگ کے بچھڑے انہوں نے ان کی وہ قربانی کرنی ہے، ان کی سیلیبریشن کرنی ہے، ان کی بلی چڑھانی ہے۔ وہ جب 5 ہو جائیں گے تو قیامت کے قریب کی نشانی ہے، دجال آ جائے گا، سارے معاملات ہو جائیں گے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان کر دی ہے قیامت کی۔ وہ کس لیے بیان کی تھی؟ وہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ جتنی زندگی ملی ہے ہمیں، اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔
آج ہر بندے کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ فلسطین پر زیادتی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے اللہ انہیں نشان عبرت بنائے، اللہ ان کے معاونین کو نشان عبرت بنائے، اللہ ان کے حامیوں کو، مددگاروں کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے فلسطینیوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کا کلام پڑھے ہیں؟ کسی کا پورا پورا گھر اجڑ گیا، وہ اللہ کی قرآن کے اندر سے صبر کی آیات پڑھ کے بیان کرتا ہے، اجر عظیم کی بات کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں آتی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے کسی ظلم کے بغیر، تباہی ہلاکت کے بغیر، کوئی بیمار تھا، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہوا، برین سٹروک ہوا، ہارٹ سٹروک ہوا، اچانک موت سے مر گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ وویلے کرتے ہیں، میرے گھر کا سہارا چلا گیا، میری زندگی اجاڑ گیا، میری زندگی ختم ہو گئی۔ دین کی تعلیم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سب سے چھوٹا بیٹا، پیغام بھیجا گیا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی موت کا وقت قریب تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بیٹی زینب جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کی موت کا وقت قریب تھا۔ آپ آئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بچے کو پکڑا، اس کی اللہ کے حکم سے روح قبض ہو گئی، جان چلے گی، وقت اجل آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ اس شخص کا دین سے تعلق نہیں ہے، وہ شخص ایک روایت میں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کسی عزیز کی فوتگی پر غم کے وقت اپنا چھاتی پیٹے، اپنے بال نوچے، اپنا چہرہ پیٹے، اونچی اونچی بیان کرے، او میرے گھر دا سارا چلا گیا، او میرا گھر برباد ہو گیا، میرا کنبہ اجڑ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو ایسے واویلے اور بیان کرے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ زمانہ جاہلیت کی کسی رسم کے ساتھ تو تعلق ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کو یہ بات پتہ تھی، انہوں نے آنسو آنکھ سے جب جاری ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر والے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو سوال کر دیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ خادمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں 10 سال، تو آپ نے فرمایا ھذا رحمت ربی یختص بعبادی، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے خاص کی ہے۔ کسی عزیز کی فوتیدگی پر، کسی عزیز کی بیماری پر، کسی پیارے کی جدائی پر رونا، بیان نہ کرنا، آنکھوں کا نم ہو جانا، دل کا غمگین ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اور کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں وہ جنازوں پہ کھڑے ہو کے بھی نا وہ فوت شدہ جو ہوتا ہے اس کی خامیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ چلو چنگا ہویا مر گیا جی، انہیں انجی بڑا پٹھے کام کرتا سی، لوگ کیا کو بڑے تنگ سے۔ یہ ایسے ایسے بدبخت بھی جنازوں میں ہوتے ہیں، حالانکہ جو کوئی دنیا سے چلا جائے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک عبرت کی نشانی ہے کہ دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمہاری بھی باری آنے والی ہے، میں نے شاید تیاری نہیں کی تھی لیکن تمہارے پاس وقت ہے، وہ عبرت دے کے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا سکھائی، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، بے شک اللہ نے جو دیا، جو لے لیا وہ اللہ کا ہے، ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وَلَهُ مَا آتا، اور جو عطا کیا وہ بھی اللہ کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٌ، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت طے ہے، اور فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، ہمارے لیے یہی ہے کہ ہر نقصان، عزیز کی بیماری، فوتیدگی پر، جدائی پر کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں صبر کریں، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، اور اچھے
اجر اور حساب کی امید رکھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور یہ تعلیم دینے کا مقصد کیا تھا؟ جو قرآن کا یہ درس ہے نا کہ تم لوگوں کا حساب قریب ہے اور تم غافل ہو، یعنی اللہ کی ذات نے بندوں کو دنیا میں ہی یہ بتا دیا کہ تم لوگ ایسے بے فکر نہ پھرو۔ یہ سورہ زاریات کے اندر اللہ نے فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ انسان اور جن ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی بندگی۔ یہ شتر بے مہار پھرنے کے لیے نہیں بھیجے کہ بھائی ٹھیک ہے دل کیا 2 نمازیں پڑھی 3 پڑھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، جمعہ تو پڑھ لیا نا جی، عید تو پڑھ لی نا جی، میں جھوٹ نہیں بولتا، زنا نہیں کرتا، لیکن کیا ہوگا اگر میں دوستوں میں بیٹھ کے گالی گلوچ کر لیتا ہوں؟ جی میں نے کبھی کسی یتیم بیوہ مسکین کا حق غصب نہیں کیا، بہن بھائیوں کا حق نہیں کھایا، لیکن میں بینک میں پیسے رکھ کے سود کھا رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ یہ جو پلس مائنس کا سسٹم چل رہا ہے نا، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے تو اس کی اتنی بری بات بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ناپسندیدہ ترین مضمون کے طور پر ذکر کیا ہے۔ سورہ الفرقان میں، سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر یہ بات بیان کی ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے؟ کیا آپ اس کے وکیل ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ اس کی وکالت کر سکتے ہیں؟ اب میری یہ بات کا جواب آپ لوگ دیں۔ ماشاءاللہ سمجھدار اور پڑھے لکھے آپ میرے سامعین بیٹھے ہیں، کئی تو میرے بزرگ ہیں مجھ سے کافی بڑے ہیں، زندگی کا تجربہ زیادہ ہے۔ جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی وکالت اللہ کے رسول نہیں کر سکتے، اس کا اشر کیا ہوگا کہ ہم بتانے معاشر میں؟ اس کی بچت کا کوئی سامان ہے؟ ہم لوگوں نے آج تک اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ نفس کی پیروی بھی اللہ کی بارگاہ میں شرک کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ کی توحید کے منافی ہے۔ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے اس بات کو۔ گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ سے یہ چیز بیان کی تھی، 2 باتیں اپنی مرضی کی مان لی، 2 باتیں چھوڑ دی۔ وہ جو 2 باتیں مانی ہیں وہ کیوں مانی ہیں دین کی؟ وہ میرے دل کو اچھی لگی تھی۔ داڑھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی داڑھی رکھنی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو روز کی بنیاد پر یا ہفتہ وار کی بنیاد پر اس کو کاٹنا چھانٹنا بھی ہے۔ کیوں جی؟ داڑھی تو رکھی ہے نا دور سے نظر آئے۔ تم نے داڑھی تو نہیں رکھی، چہرے پہ بال رکھے ہیں۔ داڑھی کا حکم تو کتب سیرہ کے اندر، کتب احادیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَاحْفَظُوا اللِّحْيَةَ، داڑھی کو معاف کر۔ معافی کیسی ہوتی ہے؟ جج کے پاس کوئی مجرم جائے، جج اس کو کہے ٹھیک ہے جی تجھے گناہ سے بری کر دیا، لیکن تو نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اب یہ کیسی معافی ہوگی؟ ایک سزا سے چھوڑ کر دوسری سزا دے دی۔ اور مونچھے لوگ ایسی ایسی تان کے رکھتے ہیں، بل دیتے ہیں۔ اب دیکھیے شیطان نے ہمارا کیسا جو ہے نا ذہن مینیپولیٹ کیا ہے، ذہن کو کیسا پھیرا ہوا ہے۔ اپنے ہر کام کی دلیل ہمیں یاد، لوگ کہتے دیکھیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں بڑی تھی، وہ مونچھوں کو تاؤ بھی دیا کرتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک موجود ہے۔ کیا تو نے عمر کی داڑھی کے بارے میں نہیں پڑھا؟ عمر کی داڑھی کیسے تھی؟ عمر کا ایمان اور عقیدہ کیسا تھا؟ کیا ہم نے سن نہیں رکھا؟ سیرت کا وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ اچھے جائے کہ اس کی سند تھوڑی کمزور ہے، ضعیف نہیں ہے، لیکن جو شخص نے اللہ کے رسول کے فیصلے کی مخالفت کی، عمر نے اس شخص کو قتل نہیں کیا تھا؟ جب ازواج مطہرات کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی پریشانی ہوئی، حضرت عمر نے اپنی بیٹی جن سے ان کی نسبت سی، حضرت عمر کی کنیت کیا تھی؟ ابو حفص۔ کس کی وجہ سے؟ ان کی لاڈلی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جو امت کی ماں ہیں۔ سیدنا عمر نے انہیں جا کے ڈانٹا اور 1-2 تھپکی بھی لگائی کہ تم لوگوں کی وجہ سے میرے نبی کو، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی ہے تمہاری کسی بات سے۔ عمر تو اس درجے کے ایمان اور تقوی والے تھے۔ تجھے عمر کی مونچھیں یاد ہیں کہ وہ تاؤ دیتے تھے،
تجھے عمر کا وہ عمر یاد نہیں ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا تھا ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جان دینے کو تیار تھا۔ اور ہم لوگ اپنی مرضی کی تعویلیں کرتے ہیں۔ اب اللہ کے قرآن میں یہی بات ہے کہ دو باتیں جو تو مان رہا ہے نا وہ تو بھی اپنے نفس کی مان رہا ہے، تیرے دل نے کیا ہے یہ کام کرنا ہے۔ 4 نمازیں پڑھ لو، ٹھیک ہے جی 4 جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، فجر لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں 5 تو پوری کر رہا ہوں نا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شرک نہیں کرتا، جو بندہ طہارت کا خیال رکھتا ہے، 5 فرض نمازوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، فرضی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فرضی روزے رکھتا ہے، وہ اسلام کے کنارے پر کھڑا ہے۔ کدھر کھڑا ہے؟ کنارے پر، یعنی ابھی اسلام کے معاملات اس کے بعد شروع ہوں گے۔ ابھی تو ہم نے صرف اپنا ایمان بچایا ہے، اپنے آپ کو منافق ہونے سے بچایا ہے، اپنے ایمان کو کفر اور غلاظت جو نفس کی پیروی ہے اس سے بچایا ہے، آگے اسلام پڑا ہے سارا۔ ہم لوگ یہی کام کر کے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں تو دین کا کام کر لیا، میں نمازیں پڑھ لی، بڑی اچھی زندگی گزاری ہے جی۔ کسٹر ہمارے بزرگوں کے پاس بیٹھے ہو تو کئیوں کو قرآن بھی نہیں صحیح پڑھنا آتا، سیکھا ہی نہیں، شرم آتی ہے جی کہ قرآن سیکھی ہے۔ کیوں شرم آتی ہے؟ جب تجھے گھر سے تیرا جوان بیٹا نکال دے بڑھاپے میں، تو لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھا کے ملازمتیں کرتا ہے، تب شرم نہیں آئی؟ میری عمر 55 سال 60 سال ہو گئی ہے، میں کسی کی دکان پہ ملازمت کر رہا ہوں، کس لیے؟ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے۔ آج تیرے تخم نے تجھے گھر سے نکالا، تیری ساری شرمیں ختم ہوگی دنیا کے لیے، اور اللہ کا دین اتنا ہی معمولی ہے تیرے لیے کہ تجھے شرم آتی ہے؟ بڑھاپے میں قرآن سیکھ لوں، بڑھاپے میں نماز کا طریقہ سیکھ لوں، وضو سیکھ لوں، فرض غسل سیکھ لوں۔ اوپن چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو، آج کے دور کے اندر 70 سے 80% مسلمان ایسے ہیں جن کو فرض غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا، میں نے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے۔ وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ دنیا جہان کے علم پڑھ لیے، دنیا جہان کے فنون سیکھ لیے، جو انٹرنیٹ کا کام کرتا ہے وہ اس کا ماہر ہو گیا، جو ہاتھ کا کاریگر ہے وہ ہاتھ کے کاریگری میں ماہر ہو گیا، جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ پڑھنے لکھنے میں کاریگر ہو گیا، ہر کام میں ہر فن میں ہم نے مہارت حاصل کر لی۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ کس طرح کا میں نے لباس پہننا ہے تو میں خوبصورت اور اچھا نظر آؤں گا، کس طرح کی خوشبو استعمال کرنی ہے تو میں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا اچھا اور پسندیدہ انسان نظر آؤں گا، کس طرح کی حجامت بنانی ہے کہ میں انسان لگوں جانور نہ لگوں، اپنی داڑھی مونچھ کو کس طرح سیٹ کرنا ہے، کون سی خوراک کھاؤں گا تو مجھے صحت کو، دماغ کو، آنکھوں کو، کان کو، ناک کو مجھے فائدہ ہوگا۔ دل کے مریض کو پتہ ہے کہ میں نے دل کی صحت کے لیے کون سی خوراک کھانی ہے اور کون سی نہیں کھانی، لیکن ایک مسلمان کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے قرآن و سنت بھی پڑھنا ہے۔ ہم لوگ منہ سے کہہ دیتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑی نصیحتیں فرمائی جی، دیکھیں جی ان نصیحتوں کو اقوام متحدہ نے بھی اپنے چارٹر میں لکھا ہے ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، وہ نہ لکھے ہمیں ان سے کیا غرض ہے۔ عیسائی ہمارے نبی کی باتوں کو لکھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے، مساک مدینہ لکھا، مدینے والے مسلمان اور رہائشی اور ساتھ میں جو یہودی تھے غیر مسلم تھے ان کے درمیان ایک میوچل کانٹریکٹ ہوا، باہمی رضامندی سے ایک معاہدہ ہوا کہ ہم کس طرح یہاں پر رہیں گے، اس کے نکات بھی لکھے ہیں، لوگوں نے کتابوں میں ذکر کیا غیر مسلموں نے، ہمیں اس سے کیا غرض، وہ کریں یا نہ کریں، کیا ان کے لکھنے سے ہماری بات نبی کی بات میں کیا اہمیت ہوگی؟ کیا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ نکات کیا ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تھا؟ آج کوئی غریب نمازی آ جائے اور کوئی پیسے والا امیر نمازی ہو، مسجد میں اس کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتا۔ کیوں نہیں ملاتا؟ جی میں نے 15-20 ہزار کا کوٹ پہننا ہے، سوٹ اچھا پہنا ہے، مہنگی پرفیوم لگائی ہے، اس بیچارے نے تو عطر بھی نہیں لگایا۔ اللہ کے رسول کیا فرما کے گئے تھے؟
کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سارے برابر ہیں۔ تم کیسے بائیفرکیشن کر رہے ہو؟ تمہیں تقسیم کا کس نے اختیار دیا ہے؟ تم نے کس نبی کی سیرت پڑھی ہے؟ تم نے کون سا قرآن پڑھ لیا ہے کہ ملازم کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن ملازم کی زندگی کے اوپر تیری پوری کین آبزرویشن ہے، پوری باریک بینی ہے، پورا اس کا جو تجزیہ کر رہا ہے کہ میں نے اس کو 35,000 40,000 تنخواہ دی ہے، اب اس میں یہ کیا کیا کر رہا ہے؟ یہ سگریٹ بھی پیتا ہے جی، یہ پان بھی کھاتا ہے جی، یہ دوستوں کے ساتھ چائے بھی پینے جاتا ہے، پیزا بھی کھانے جاتا ہے۔ وہ بدبخت انسان تیرا بچہ جا کے 25-30,000 روپے کے 50,000 روپیہ ہوٹلنگ میں اجاڑ دے، اس کی تجھے فکر نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی مہینے بعد اگر کبھی اپنی فیملی کو یا دوستوں کے ساتھ باہر کھانے پہ چلا جائے تو اس کو نہ کوسنے لگ جاتا ہے۔ ایسے ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے بندے کہ خود اللہ نے اتنا دیا ہے، لاکھوں کروڑوں دیے ہیں، مسجد کے امام صاحب نے اگر کوئی 70 نکلوا لیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی امام صاحب اب آپ کو پارٹی پڑ گئی ہے۔ اب یہ بات کہنے والا بندہ کون تھا؟ یقین جانیے مجھے خود حیرت ہوئی، جو بندہ ہر سال بعد گاڑی تبدیل کرتا ہے لاکھوں کی، جس کے پاس کروڑوں کے مکان ہیں، وہ بدبخت انسان تجھے شرم سے مر جانا چاہیے تھا۔ لازم تو یہ تھا بحیثیت مسلمان کہ مسجد کے امام کو تو اچھی سواری خود لے کے دیتا، مسجد کے امام کی خدمت تو کرتا، اس کے کھانے کا تو بندوبست کرتا، لیکن کوئی فکر نہیں، اس کے مال پر نظر ہے۔ جی مولوی اتنے پیسے کماتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو پیسے نہیں کماتا، تیرے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تجھے فرشتہ دے کے جا رہا ہے، تیرے گھر میں کوئی منو سلوا کا پیکج آ گیا ہے؟ یہ باتیں یقین جانے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، اور کس لیے کر رہی ہیں؟ صرف اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے۔ میں جو مرضی کرتا جاؤں، میں جو مرضی کہتا جاؤں، میں جس طرح کا مرضی عمل کروں، میں ٹھیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، اور کوئی دوسرا کرے نہ 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 نہ، دین کی بات ہے، دین کی بات میں زیادتی نہیں کرتے۔ اور ایسے ایسے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جن کے گھروں میں نہ پردہ ہے، جن کے گھروں میں نہ اولاد نمازی ہے، جن کے گھروں میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور وہ لوگوں پر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر ہے یا کوئی غریب آدمی ہے۔ ہم نے سمجھ لی، کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ غریب سے مراد ہے کہ میں نے دنیا میں پھٹے پرانے قبروں میں رہنا ہے۔ وہ ایسے ایسے ملنگ بھی پھرتے ہیں درباروں میں، خانقاہوں میں، کلمہ آتا ہی نہیں۔ وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ، حق اللہ، حق رسول اللہ، حق یا علی، حق یا حسین، حق 4 یار، یہی میرا کلمہ ہے جی، یہی میری نماز ہے۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ کس حدیث میں تو نے پڑھ لیا؟ کیا تجھے پتہ چلا کہ ابو بکر کا عقیدہ کیا تھا؟ تجھے پتہ چلا کہ علی کا عقیدہ کیا تھا رضی اللہ عنہما کا؟ اور تجھے پتہ چلا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عقیدہ کیا تھا؟ تیرے گھر کی بیٹی بے پردہ پھرتی ہے، تو کہتا ہے کہ میں فاطمہ کے پردے پر قربان جاؤں، فاطمہ تیری عظمت پر، تیری عصمت پر میں لٹ جاؤں، مر جاؤں، کٹ جاؤں، اور گھر کی تیری بیٹی بے پردہ ہے؟ اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ محبت کے دعوے آسمان کے چمکتے ستاروں کے ساتھ، اور اعمال زمین کے غلیظ کیڑوں سے بھی بدتر۔ اور زمین کا کیڑا ہے نا، جانور، اس کو بھی پتہ ہے میرا ایک رب ہے، وہ بھی اللہ سے مانتا ہے، وہ بھی اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے اوپر اس کا توکل اور تقوی ہے۔ ہمارا تقوی، ہمارا توکل، ہماری بدعمالی اتنی گئی گزری، اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے۔ مسافر کس طرح ہوتا ہے؟ مسافر کے پاس اچھا لباس بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، سواری بھی ہوتی ہے، کھانا بھی ہوتا ہے۔ یعنی دین اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم لوگ اچھا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، اچھی سواری رکھو۔ دین میں پابندی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ القصص میں، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے
اس کو ذریعہ بنا کس چیز کا؟ الدار الآخرہ، جو حقیقی رہنے کی جگہ ہے، جو آخرت کا در ہے، آخرت کا زندگی کا تیرا جو آگے کا سلسلہ ہے، اس کے لیے اللہ نے جو دیا ہے اس کو استعمال کر۔ جو مال ہے، جو علم ہے، جو ہنر ہے، جو سہولتیں ہیں، وہ آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کر۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا نصیب جو ہے، اپنا رزق جو ہے، اپنا حصہ جو ہے، اس کو نہ چھوڑ۔ یعنی جہاں سے بھی حلال ذریعے سے آپ کو مال ملتا ہے، وہ مال آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ رغبت نہیں دلاتا، اس مال کا حاصل کرنا جائز ہے، پسندیدہ ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ تاکید ہے۔ یعنی دنیا میں مال کماؤ، اچھا لباس پہنو، اچھی سواری رکھو، لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو انسان اپنے آپ کو تنگ دستی اور فقر سے بچائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا مجھے پھیلانا پڑے، میرے بچوں کو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ دوسرے نمبر پر وہ مال میرے اور میرے گھر والوں کی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو۔ آج اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لکھ پتی بنایا ہے۔ آج لوگوں کے پاس بہت زیادہ رزق ہے، بے روزگاری اپنی جگہ، رزق کی کمی اپنی جگہ کچھ جگہوں پر ہے، لیکن اکثریت کے پاس ان کی سوچ سے زیادہ رزق ہے۔ ہم لوگ ویسے ہی نہ شکرے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں صبح کرے، اس نے کسی کا قرض نہیں دینا، اس کو کوئی موذی بیماری نہیں ہے، اس کے پاس اس دن کا راشن موجود ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ کون ہے؟ دنیا کا خوش نصیب انسان۔ اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ ہمارے گھروں میں کتنے دنوں کا راشن پڑا ہوا ہے؟ غریب سے غریب آدمی ہے نا، جب اس کو تنہا ملتی ہے نا، کم از کم 10-15 دن کا راشن ڈالتا ہے۔ اور کسی کو موذی بیماری، کوئی کینسر ہے یا کوئی ایسا طاعون ہے جو جان لیوا بیماری ہے، اگر وہ نہیں ہے، اس نے کسی کا مال نہیں دینا، وہ تو خوش نصیب ہے۔ ہماری اکثریت لوگوں کی خوش نصیب ہے، لیکن کیا ہے؟ ہمیں فکر ہے کس چیز کی؟ وہ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ حدیث میں گھر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہو تو آپ اچھے مسلمان ہوں گے۔ کرائے پہ رہنے والا بھی بڑا متقی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں، کرائے پہ رہتے ہیں۔ ہمارے بازاروں میں کئی ایسے تاجر ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، کرائے پہ رہ رہے۔ کئیوں کے اپنے گھر ہیں، اپنے دور دراز علاقوں میں، ان کو چھوڑ کر شہر میں، یہ کینٹ ایریا میں انہوں نے کرائے میں گھر لیے ہوئے ہیں۔ کچھ اپنی خوشی سے رہ رہے ہیں، کچھ مجبوری سے رہ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کرائے پہ رہنے والا اچھا مسلمان ہی نہیں۔ اچھے مسلمان کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اس کی سوچ اور فکر ہونی چاہیے، میں نے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ احسان کرتا رہے جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ کسی کی نیکی کا صلہ بڑھ چڑھ کے دینا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا نا، اب تو لوگوں پر احسان کر۔ اللہ نے ہم پر کیا احسان کیا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کا احسان کیا ہے ہم پر؟ ہم نے کون سے اتنے بڑے کام کر دیے ہیں کہ ہم دنیا میں بے لباس آئے، دنیا سے بے لباس جانا ہے۔ جب ہم آئے تھے تو دنیا میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں کپڑے دی، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو رشتہ داروں نے، گھر والوں نے کفن بنا کے ہمیں دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس مالک نے اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک اور آگے تک کا ہمارا سارا سامان مہیا کر دیا۔ ہمارا رزق، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات، معاملات سارے اللہ نے سیٹلڈ کر دی۔ اگر سیٹلڈ نہ ہوتے تو لوگ چھوٹی موٹی بیماریوں سے مر جاتے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ دنیا کے اندر اگر کسی موذی مرض سے سب سے زیادہ بندے فوت ہوئے تھے، وہ انفلوئنزا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ زکام کا وائرس اتنا پھیلا، لوگوں کے پاس علاج ہی نہیں تھا۔ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اور آج
کسی کو زکام ہو تو وہ پرواہ نہیں کرتا. کئی لوگ دوائی نہیں لیتے, یار 2-3 دن ہم کہوا پئیں گے ٹھیک ہو جائے, یہ پیناڈال یہ چھوٹی موٹی گولیاں کھائیں گے 2-3 دن ٹھیک ہو جائے. آج لوگ فکر ہی نہیں کرتے. اگر ان لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوتا کہ جب 2-2.5 کروڑ بندہ مر گیا صرف زکام کی وجہ سے, تو یقین جانیے کہ زکام ہونے کے بعد گھروں سے ہی نہ نکلتی. لیکن اللہ کا یہ احسان ہے, اللہ نے ہمارے لیے ہر بیماری کا علاج نازل کیا, ضرورت کی خوراک مہیا کی, بدن کو ڈھانپنے کے لیے اچھا بہترین لباس دیا. آج تو لباس کی اتنی ورائٹی ہے, انسان دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کس طرح کا کپڑا لوں, کس رنگ کا کپڑا لوں, کس برانڈ کا, کس کوالٹی کا لوں. شلوار قمیض لینی ہے اس کے کئی آرٹیکل ہیں, پینٹ شرٹ کے کئی آرٹیکل ہیں, جیکٹ کے کئی ہیں, کوٹ کے کئی. اتنی نعمتیں ہیں, یہ کس لیے ہوئی ہیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے. کما احسن اللہ, اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں محنت کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا. ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین, اور زمین پر فساد نہیں کرنا, لوگوں میں لڑائیاں نہیں کرانی, چغلیاں نہیں کرنی, لوگوں کے گھروں کو نہیں توڑنا. اپنے گھر کی بہو بیٹی ٹھیک نہیں ہے تو کسی کے گھر جا کے آگ نہیں لگانی کہ ساری بہویں ہی غلط ہوتی ہیں. کسی کا داماد خراب ہے تو اس نے پورے معاشرے میں یہ کہہ دیا جی داماد ہوتے ہی نہیں ٹھیک. کوئی خوش نصیب ہے جس کو کوئی اچھا داماد مل جائے, وہ دنیا ساری خراب ہوگی. کسی عورت کا خامد اچھا نہیں ہے, کسی خامد کی بیوی اچھی نہیں ہے, خرابی ہے لیکن اتنی بھی خرابی نہیں ہے کہ ہم لوگ سٹیٹس بنا بنا کے کریں. اب عورتیں ہیں, خامد کہتی ہیں جی کو ہم سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو بیویاں سٹیٹس لگا دیتی ہیں جی آج کل انٹرنیٹ کی بیماری آ گئی. پہلے کوئی مسئلہ ہوتا تھا خامد بیوی بیٹھ کے بات کر لیتے تھے, بڑوں سے بات کر لیتے تھے. اب بڑے کو تو کسی نے بڑا ماننا ہی نہیں نا, جی ابا بیمار ہے, اماں بیمار ہے, بیچارے بڈھے نے گئے فارغ, میری طرف کوئی نہیں ہونا تھا. جدید دورے انہوں نے بیچارے کی دیکھے, اس نے تجھ جیسے بے حس بے ضمیر کو بڑے ہوتے دیکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا, ہمارے والدین, ان کا صبر ہے. ہمارے دور کی بدتمیز اولاد کو انہوں نے بڑا ہوتا دیکھا ہے. اگر یہی اولاد قریش مکہ کے دور پہ ہوتی, یقین جانیے شادی سے پہلے انہوں نے بچوں کو مار کے دفن کر دینا تھا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ باب نہیں پڑھا جو آپ کی بعثت سے پہلے کا ہے. قریش مکہ اپنے بچوں کو دفن کر دیا کرتے تھے, زندہ بچوں کو, بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات پر پورا پورا قبیلہ قتل کر دیتے تھے. آج ہم جیسے بدبخت بچے اس دور میں ہوتے تو ہم لوگ تو 18 سال تو بڑی دور کی بات ہے, 13-14 میں اللہ کے سپرد ہو گئے ہوتے. یہ ہمارے ماں باپ کا اللہ کی توفیق سے ہم پر احسان ہے کہ ہماری بد زبانیاں, ہماری بدبختیاں, ہماری بد اعمالیاں, ہماری نافرمانیاں بھی برداشت کرتے ہیں, پھر بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں, پھر بھی ہمیں پیار کرتے ہیں, پھر بھی بے روزگار اولاد کے لیے وہ تعاون کرتے ہیں, پھر بھی وہ بد زبان بیٹی کے لیے لڑتے ہیں اپنے داماد سے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی غلطی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کی عزت رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا غلط ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. خود 2 باتیں 2 گالیاں کھا لیتے ہیں, بڑھاپے میں اپنی بےزتی کرا لیتے ہیں, اولاد کو ذلیل نہیں ہونے دیتے. اور ہم کہتے ہیں ماں باپ کرتے کیا ہیں, ماں باپ کا حصہ کیا ہے, انہوں نے کیا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فساد کہتے ہیں. ہم نے فساد یہی سمجھ لیا ہے جی بندوق اٹھاؤ, تلوار اٹھاؤ, بندے قتل کر دو, اور وہ تو بڑا دور کی بات ہے. اصل فساد تو ہم نے گھروں میں پھیلایا ہوا ہے. خاندانی نظام بگڑا ہوا ہے, بڑوں کی عزت کوئی نہیں کرتا, چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا, بہن بھائیوں کا احساس نہیں ہے. کسی بھائی کو پتہ چل جائے کہ میرا بھائی کمزور ہے, اس کی کوئی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ مجھ سے کئی راشن کے پیسے نہ مانگ لے, بجلی کا بل نہ مانگ لے. وہ ایک بھائی باپ کی والدہ کی بیماری کے پیسے لگا رہا ہے, وہی لگاتا جائے, کوئی بات نہیں, جب ہم کہے گا تو لگا دیں گے. تیرے باپ نے کبھی انتظار کیا تھا؟ یہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں, یہ فساد فی الارض کی شکلیں ہیں جنہیں ہم بھول بیٹھے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. ہماری اولادیں نافرمان ہیں,
ہماری بیویاں نافرمان ہیں، یہ اس فساد کا وبال ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو عزیز سامعین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ یقین دہانی ہو جائے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ کسی کا بھی جائے قرار نہیں ہے، مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹیمپرری ریزیڈنسی ہے، مصنوعی سکونت ہے۔ ہم نے ایک وقت ہے، اس کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس حالت میں ہم جائیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہو، ہماری توحید ہو، کچھ تھوڑی بہت نیکیاں اپنے پلے میں کر لو، اپنے بڑوں کے ساتھ محبت احترام کر لو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت کر لو، رحم کر لو اور لوگوں کو معاف کر لو، اپنے دل کو نرم کر لو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر دلوں میں بغض رکھنے والے دل کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ اس دل کو پسند کرتے ہیں جس دل میں لوگوں کے لیے محبت ہے، معافی ہے، نرمی ہے، لوگوں کی غلطیاں دیکھ کے درگزر کرنے والے۔ نبی کریم کو سید الانبیاء، سید کائنات بنایا گیا۔ آپ کی صفات میں یہ بھی ایک صفت ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے جانشینوں کو، قتل کرنے والوں کو معاف کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد کے حالات تو پڑھیں سیرت کے، ایسے ایسے بندے کو معافی ملی ہے کہ صحابہ کرام ایک دفعہ اٹھ پڑے تھے کہ اس کی جان لیے بغیر نہیں رکنا۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرما، ان کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ فلسطین میں، برما میں، بوسنیا میں، کشمیر میں، اے اللہ سوڈان میں، صومالیہ میں، پاکستان میں، جہاں پر بھی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر آپ نے ان ظالموں کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ انہیں نشان عبرت بنا، انہیں دردناک عذاب اور موت کا حقدار بنا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارا، ہمارے پچھلوں کا، ہمارے آنے والوں کا اللہ آسان حساب فرمانا۔ اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دعائیں، جو حاجات مناجات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اے اللہ آپ اپنے علم سے جانتے ہیں، وہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔